ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا، ہر اندھیرا کسی اجالے سے ڈر کر کانپتا ہے۔ عرب دنیا میں صدیوں سے ایک خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی کسی سکون کا نشان نہیں تھی۔ وہ ایک جھلستی ہوئی چیخ تھی جو اندر ہی اندر پل رہی تھی۔ نہ روزی تھی، نہ آزادی۔ سرکاری دفتر رشوت سے چل رہے تھے، پولیس عوام پر ظلم کر رہی تھی۔ ہر گلی، ہر بازار میں بس ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کب تک سہیں گے؟ اور پھر وقت آ گیا تھا۔ ایک چنگاری لگنے والی تھی، اور وہ چنگاری تھی تیونس میں ایک سڑک کے کونے پر پھل بیچنے والا جوان۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں گونجتے راز۔ اس کا نام تھا محمد بو عزیزی، عمر صرف 26 سال۔ زندگی پھل بیچ کر گزرتی تھی۔ ایک دن میونسپل آفیسرز نے اس کا بیچنے والا سامان ضبط کر لیا۔ اسے مارا صرف اس لیے کیونکہ اس نے اجازت نامہ نہیں دیا۔ بے عزتی کا وہ لمحہ بو عزیزی کے لیے موت سے بدتر تھا۔ 17 دسمبر 2010 کو اس نے اپنے اوپر پیٹرول ڈالا اور خود کو زندہ جلا دیا۔ لوگ حیران تھے، پھر غصے میں تھے، پھر سڑکوں پر آ گئے۔ بو عزیزی کے ساتھ جو ہوا وہ ہر شہری کا درد تھا، اور اس درد نے حکومت کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ تیونس کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ اتر آئے، نہ صرف جوان بلکہ بزرگ اور عورتیں بھی۔ سلوگنز گھوم رہے تھے، زندگی چاہتے ہیں، غلامی نہیں۔ رات کو کرفیوز لگے، دن میں گولیاں چلی، لیکن عوام نہیں رکی۔ صرف 28 دن میں ایک 23 سال پرانا تاج گر گیا۔ پریزیڈنٹ زین العابدین بن علی نے ریزگنیشن دیا اور سعودی عربیہ بھاگ گیا۔ یہ تھی عرب سپرنگ کی پہلی فتح، ایک عوامی انقلاب جہاں بنا کسی سیاسی پارٹی کے لوگوں نے طاقتور کو ہرا دیا۔ اس انقلاب کے سپاہی صرف سڑکوں تک محدود نہیں تھے، ان کے ہاتھ میں تھا موبائل، ان کی زبان تھی فیس بک۔ سوشل میڈیا نے سینسرشپ کی دیوار توڑ دی، ویڈیوز وائرل ہونے لگے، ہیش ٹیگز ٹرینڈ کرنے لگے۔ یہ صرف لفظ نہیں تھے، یہ جھنڈے تھے جن کے نیچے نئی نرمیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ عرب سپرنگ کا نیا موڑ ایجپٹ کی طرف تھا۔ کائرو کا تحریر سکوائر، ایک چوراہا جو دنیا کی نظر میں انقلاب کا مرکز بن گیا۔ 25 جنوری 2011 لاکھوں لوگ تحریر میں جمع ہوئے۔ حسنی مبارک کے 30 سال کے راج کے خلاف آزادی اور انصاف ہر گلی میں گونج رہا تھا۔ حکومت نے انٹرنیٹ بند کر دیا، فون لائنز کاٹ دی، مگر عوام کے جذبے کو نہیں روک سکی۔ ہر دن پروٹیسٹ بڑا ہوتا گیا، ہر رات جذبہ بڑھتا گیا۔ ایجپٹ میں ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ 18 دن تک تحریر سکوائر سے آواز اٹھتی رہی، آرمی نیوٹرل رہی، اور آخر کار حسنی مبارک نے ریزگنیشن دے دیا۔ President Hosni Mubarak has stepped down. 30 سال تک لوہا لوہنے والے ڈکٹیٹر کا انجام صرف ایک ٹی وی پہ دیا گیا بیان تھا، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ عوام نے جیت کا جشن منایا، لیکن سب جانتے تھے اصلی جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ ڈیموکریسی آئی نہیں تھی، صرف تقریر گئی تھی۔ لیبیا میں معمر قذافی۔ جب تیونس اور ایجپٹ میں تاج گرے تو لیبیا میں بھی لوگ سڑکوں پر نکلے۔ سول وار شروع ہوئی، شہر شہر جنگ ہونے لگی۔ عوام اور قذافی کے درمیان صرف موت کا فاصلہ تھا۔ اکتوبر 2011 سبتے کے پاس قذافی ایک گٹر میں چھپا ہوا ملا۔ ریبلز نے اسے پکڑا اور وہاں سڑک پر ہی مار دیا۔ ایک آدمی جو کبھی کنگز آف کنگز کہلاتا تھا، مگر لیبیا میں امن نہیں آیا، برعکس اور خون بہہ گیا۔ سیریا میں بھی لوگوں نے آواز اٹھائی۔ بشار الاسد کے خلاف پہلا نعرہ درا میں لگا، جہاں کچھ اسکول سٹوڈنٹس نے ڈاؤن ود دی رجیم لکھا۔ انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کا عذاب بن گیا ایک قوم کا عذاب۔ پیسفل پروٹیسٹ پر گولیاں چلیں، ٹینکس آئے، اور پھر سول وار کا آغاز ہوا۔ جب ہر شہر جنگ کا میدان بن جائے تو سمجھ لو حکومت صرف حکومت نہیں رہتی، وہ خوف بن جاتی ہے۔ سیریا کی جنگ میں ایک نیا بھوت نکلا، ISIS، ایک ایسا گروپ جو خوف سے حکومت کرتا تھا۔ رقہ، موصل جیسے شہر
ان کے قبضے میں چلے گئے۔ ایک طرف اسد، دوسری طرف اپوزیشن، تیسری طرف ISIS۔ سیریا 3 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ یہ عرب سپرنگ کا سب سے اندھیرا موڑ تھا۔ بحرین میں بھی لوگ جاگے۔ شیعہ میجورٹی نے سنی رولرز کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن اس بار حکومت نے پہلے دن سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ سعودی عربیہ کے فوجیوں نے بحرین میں مارچ کیا، پروٹیسٹ کو کچل دیا گیا۔ عرب سپرنگ یہاں صرف ایک سپنا بن کر رہ گیا۔ یمن میں بھی پروٹیسٹ ہوا۔ پریزیڈنٹ علی عبداللہ صالح کے خلاف عوام نے آواز اٹھائی۔ صالح گیا، نئے لوگ آئے، مگر جنگ نہیں رکی۔ ہوتیس نے قبضہ کیا، سعودی سٹرائک شروع ہوئی۔ یمن میں جنگ آج بھی چل رہی ہے۔ عرب سپرنگ نے یہاں صرف ایک جنگ چھوڑی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کیا عرب سپرنگ نے کچھ بدلا؟ کہیں ڈیموکریسی آئی لیکن بربادی بھی، کہیں ڈکٹیٹرز گئے لیکن جنگ چھوڑی۔ تیونس ایک مثال بنا، لیکن لیبیا، سیریا اور یمن تباہ ہو گئے۔ ایک سوال سب کے ذہن میں ہے، کیا انقلاب کا سفر صرف تباہی تک ہی جاتا ہے؟ یہ صرف عرب کی کہانی نہیں تھی۔ امریکہ نے لیبیا میں بمبز گرائے، رشیا نے سیریا میں اسد کا ساتھ دیا۔ ہر طاقتور ملک نے کسی نہ کسی سائیڈ کو سپانسر کیا۔ عرب سپرنگ ایک بیٹل فیلڈ بن گیا، لیکن صرف عرب لوگوں کے لیے نہیں۔ یہ ایک گلوبل چیس بورڈ تھا جہاں موہرے انسان تھے۔ 15 سال بیت گئے ہیں، کچھ ملک اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ اب بھی گرے ہوئے ہیں، مگر ایک بات طے ہے، لوگ جاگ چکے ہیں۔ تیونس میں کانسٹیٹیوشن بنا، سوڈان میں حکومت بدلی، نئے چہرے آئے ہیں، نئی سوچ، نئے ارمان۔ عرب سپرنگ ختم نہیں ہوا، اس کا اگلا موڑ بس وقت کے انتظار میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، شیئر اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب